الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة البقرة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ: اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مالک ہے اور ہم کو کافروں پر غالب فرما۔ الحمدللہ یہاں پر سورہ بقرہ اختتام پذیر ہوئی اور یہ جامع ترین دعا جو کہ آخری آیت میں آئی یہ بھی اختتام پذیر ہوئی۔ آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مختصر الفاظ میں 4 دعاؤں کو اکٹھا فرما کر اس کی تلقین فرمایا واعف عنا، اور ہم کو معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے میں بھی ہم کو ایک بہت ہی پیاری دعا سکھائی ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، پس مجھ کو معاف فرما دے۔ دوسری دعا جو یہاں تلقین ہوئی وہ ہے واغفر لنا، اور ہماری مغفرت فرما، اور پھر فرمایا ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ تو ہمارا مولا یعنی ولی اور مددگار ہے تو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں۔ یہ 4 مختصر دعائیں جو یہاں پر تلقین ہوئیں، اللہ ان کو قبول کر لے تو ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہو جائے۔ سورہ بقرہ کی یہ 2 آخری آیتیں جن پر ہماری پچھلے کئی دنوں سے بات چل رہی ہے ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے اور ان کی جو ہے فضیلت اور ان کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی رات میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیں تو وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ اس کی تفسیر کے اندر جو ہے وہ یہ بیان ہوا ہے کہ پڑھنے والے کو تمام انسان اور جنات کے شر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ دوسری یہ کہ ہر قسم کی آفات اور مکروہات سے اس کی حفاظت رہے گی۔ تیسرے یہ کہ رات کو جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ اگر رہ بھی گئیں تو ان کی جگہ یہ 2 آیتیں کفایت کریں گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کو نفل نمازوں میں قیام کرنے کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم نے مکمل کر لی۔ اس موقع پر حضرت مولانا محمد اسلم صاحب شیخو پوری شہید کی تفسیر تصحیح البیان فی تفسیر القرآن کے اندر درج التجا مجھے اپنے اوپر پوری آتی محسوس ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اے اللہ، میں اپنی گندی زبان اور گم سم قلم سے تیرا شکر کیسے ادا کروں کہ تو نے ایک جاہل اور گناہگار کو اپنی کتاب مقدس کی خدمت کی توفیق دی، جس کے پاس نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ ظاہری اوصاف ہیں، نہ باطنی کمالات۔ اے علیم و خبیر، میں اپنی جہالتوں، غلاظتوں اور کمزوریوں سے بخوبی آگاہ ہوں۔ دوسری جانب تیری فیاضیوں، پردہ پوشیوں اور مادی اور معنوی نعمتوں سے بھی بے خبر نہیں۔ اے رؤوف و رحیم، کوشش اور خواہش کے باوجود میں ان نزاکتوں، آداب، احتیاطوں اور تدبیروں کو ملحوظ نہیں رکھ سکا جن کا لحاظ رکھنا اس عظیم کتاب کی خدمت کے لیے ضروری تھا۔ میری اس کوتاہی کو معاف فرما دے۔ اے رحمان اور رحیم، تو سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، مگر یہ تو ایک نیکی ہے، تیری کتاب کی خدمت سے بڑھ کر کیا نیکی ہو سکتی ہے؟ تو اسے واقعی اور حقیقی نیکی بنا لے۔ اے حلیم و کریم، تجھے تیری مبارک کتاب کا واسطہ ہم سب کو جو اس کام میں شریک ہیں تمام ظاہری اور باطنی غلاظتوں سے پاک فرما کر ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے عیوب پہ پردہ ڈال دے،
ہماری اس ناقص سی کوشش کو قبول فرما لے، اسے ہمارے لیے، ہمارے والدین، اہل و عیال اور تمام اساتذہ کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دے، اور قرآن کی خدمت ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔